نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز سے مراد جب دوبارہ حیض سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پہ غسل کرتی تھی۔ غسل حیض کا طریقہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو۔ یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں صابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی۔ مراد جس سے یہ کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے، اس پانی سے نہاؤ۔ اب دیکھیے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس سے نہلایا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک اب تو صابن استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن دیہاتوں وغیرہ میں اب بھی لوگ اسی پانی سے نہلاتے ہیں، تو ایک طرح سے جراثیم کش محلول بن جاتا ہے اور ہر قسم کی نجاست کو جسم سے دھو ڈالتا ہے۔ اب یوں سمجھے کہ لیکوڈ سوپ کی طرح کا ہے۔ پھر سر پہ پانی ڈالو، یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھو لو، پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی جسم سے ساری اسمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو، روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ خون کی ساری نجاست کا اثر اور اسمیل اور گندگی دور ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن صابن وغیرہ بھی خوشبودار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی اسمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے۔ بہت سے ازدواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیئر نہیں کرتی، اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیئر لیس ہوتی، تو یہ چیز درست نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی ابہام نہ رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، روئی کے پاہے سے پاکی کس طرح، یعنی کاٹن بڈ سے کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو۔ یعنی اب آپ اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے، یعنی اٹس انڈرسٹوڈ کہ روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پہ لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگاؤ۔ پھر حضرت اسماء نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی، اسے مسلم نے روایت کیا۔ عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے، کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال مثلاً افریقن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے تھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی، اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے سکن تک پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة اشد ظفر رأسی افانقضه لغسل الجنابہ قال لا انما يكفيك ان تحسي على رأسك 3 حسيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين رواہ مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سر پر 3 لب پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها وكانت حائضا انقضی شعرکی واغتسلی رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو، اسے ابن ماجہ نے روایت کی۔ ینگ تھی، ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہو،
حضرت ام سلمہ ایجڈ تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، بال ایک ایک بچے کے بعد جھڑتے گئے اور ہلکے ہو گئے، اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں، لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا، اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنی کنٹراڈکشن ہے حدیث میں، ایک حدیث میں لکھا یہ کر لو اور ایک میں لکھا وہ کر لو، لیکن دونوں مختلف مواقع پر 2 فتوے کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے۔